السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ ابھی چھٹے پارے کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے انسانی جان کی قدر و قیمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جو بھی انسان کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو ناحق طریقے سے مار ڈالے، قتل کر دے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں قتل بہت سنگین جرم ہے۔ اسلام امن چاہتا ہے، اسلام امان چاہتا ہے۔ اسلام زمین میں فساد اور فتنہ اور قتل و غارت گری، دہشت گردی کبھی نہیں چاہتا ہے۔ اسلام ہمیشہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ لوگ امن و امان کے دائرے میں رہیں، امن و امان کے سائے میں زندگی گزاریں۔ اسلام نے قتل سے روکا ہے، فساد سے منع کیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ تاکہ زمین میں امن و امان قائم رہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے ناعاقبت اندیش لوگ، نادان لوگ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ کسی آدمی کا قتل ہو، کسی آدمی کا جان سے مارا جانا ہو، وہ ایک آدمی کا قتل نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں ہمیں نصیحت فرمائی ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر دیتا ہے تو اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت کے تئیں قاتل کو بھی مارا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ قصاص اس کو کہتے ہیں۔ جس نے کسی انسان کو مار دیا، مقتول کے ورثہ اگر تیار ہو جائیں تو پھر اس قاتل کو بھی زندگی اپنی کھپانی پڑے گی، زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لیکن اگر مقتول کے ورثہ اس بات پر تیار ہو جائیں کہ نہیں، ہم قصاص نہیں لیں گے، ہم کو دیت چاہیے، مال چاہیے، اسلام یہ کہتا ہے قاتل پر یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ 100 اونٹ دیت کا انتظام کرے۔ 100 اونٹ کوئی معمولی قیمت ہے؟ 100 اونٹ کی قیمت تقریباً ہمارے ملک کی کرنسی کے اعتبار تقریباً 1 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے۔ اسلام اتنا واضح موقف رکھتا ہے قتل کے تعلق سے، پھر بھی اس کو لوگ دہشت گردی سے جوڑتے ہیں۔ اسلام نے، قرآن نے جگہ جگہ قتل سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی انسان کا خون نہ بہاؤ۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن کو قتل کر دے جان بوجھ کر کے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غربت کی ڈر سے قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو نہ مارو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ نہ اپنے آپ کو مارنا ہے، نہ اپنی اولاد کو مارنا ہے، نہ کسی سماج کے کسی فرد کو مارنا ہے، نہ کسی انسان کو مارنا ہے۔ کسی بھی نفس کا قتل اسلام کی نگاہ میں بہت سنگین جرم ہے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم کی بھی جان محترم ہے، اس کا خون بھی محترم ہے، اس کی خون کی بھی حفاظت اسلام لیتا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے ظلماً کسی بھی غیر مسلم، چاہے کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی ہندو کا، غیر مسلم کا قتل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ سوچئے، یہ اسلام ہے، یہ امن چاہتا ہے، زمین پر امن و امان قائم کرتا ہے۔ اس سے پیارا کوئی مذہب ہو سکتا ہے؟ کتنے آج کی اس مہاماری کے دور میں آپ عالمی اعتبار سے سروے کیجئے کہ دنیا کے کونے کونے پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، قتل و غارت گری عام ہے، فتنہ فساد عام ہے، ملکوں پر بمباری ہو رہی ہے، بچوں کو، عورتوں کو اور مردوں کو، بوڑھوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ قتل و غارت گری اتنی عام ہے، یہ ساری چیزیں لوگوں کو نہیں دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ کہاں سے شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی ملک ہندوستان میں 100 سے زائد لوگوں کو، دلتوں کو، کمزوروں کو، مسلمانوں کو لاٹھیوں سے، ڈنڈوں سے پیٹ کر کے مارا گیا ہے۔
کیا ان کے مارنے والوں کو بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں؟ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ قطعاً اسلام اس دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام امن چاہتا ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے کہ کتے کو اگر بلبلاتے کتے کو، تڑپتے کتے کو پانی پلا دیا جائے تو اس عورت کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے جو عورت بدکار اور زانیہ ہو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر بلی کو بھی مار دیا جائے، بلی کا بھی قتل ہو جائے اور ناحق اس کو مارا جائے، بلا وجہ اس کو مارا جائے، تو اس بلی کا قتل بھی انسان کو جہنم رسید کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی وہ خاتون جس نے بلی کو قتل کی تھی، اس عورت کو اللہ رب العالمین جہنم اسی لیے رسید کر دیا کہ اس نے بلی کو قتل کیا تھا، اور اس فاحشہ اور فاجرہ عورت کو اللہ رب العالمین اس لیے معاف کر دیا کہ اس نے تڑپتے اور بلبلاتے اور پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کریمہ کے اندر قتل سے روکا ہے اور اس کو سنگین جرم قرار دیا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں جو انسان کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اس میں آپ نے 30 نمبر پر فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس جان کو مارنا جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، یعنی انسانیت کا قتل اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ آپ نے کہا شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور 30 نمبر پر آپ نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ، انسان کا ناحق قتل کرنا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کرنا تو بہت دور کی بات، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہتھیار سے اشارہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ پیارے نبی کہتے من اشار الی اخیہ بحدیدہ، جو کوئی مسلمان کسی اپنے بھائی کو کسی ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے، اس کو ڈراتا ہے، فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ، جب تک وہ آدمی ہتھیار کو چھوڑتا نہیں ہے، نیچے نہیں رکھتا ہے، تب تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، قتل کرنے والی چیز سے، ہتھیار سے مسلمان کی طرف اشارہ کرنا، اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرنا، یہ بھی خطرناک گناہ ہے، فرشتوں کی لعنت کے پانے کا ذریعہ ہے۔ غیر مسلم کی بھی جان محترم ہے، اس کو بھی نہیں مارا جا سکتا ہے۔ غیر مسلم کا قتل بھی اسلام کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی غیر مسلم کو اپنی حکومت میں پناہ دینے کے بعد اس کو دھوکے سے قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ وان ریحھا لتوجد من مسیرۃ 40 سنہ، کہ کسی ذمی کو، کسی معاہد کو، کسی ذمی کو دھوکے سے قتل کر دینا یہ بھی سنگین جرم ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ جو کسی ذمی کو دھوکے سے قتل کر دے ایسے بندے پر جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، ایسا انسان جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگا، جبکہ جنت کی خوشبو بہت 40 سال کی دور کی مسافت پر آدمی ہو، دوری پر ہو، وہ جنت کی خوشبو کو پا سکتا ہے، لیکن ایسا انسان جو دھوکے سے کسی ذمی اور کسی معاہد کو، کسی غیر مسلم کو دھوکے سے قتل کر دے پناہ دینے کے بعد، ایسا انسان جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا۔ سوچیے ہم اور آپ کہاں پہ ہیں۔ اسلام نے امن کی تعلیم دی ہے، لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر کے رہیں، فتنہ و فساد سے بچیں، قتل و غارت گری سے بچیں، امن و امان کو قائم رکھیں، کسی کا خون بہانے سے بچیں، ناجائز طریقے سے قتل کرنے سے بچیں۔ قتل اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قصاص کو لازم کر دیا ہے کہ جو آدمی قتل کرتا ہے اس کو بھی قصاصاً مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اور اگر وہ قصاص نہیں دیتا ہے، اس کے مقتول کے ورثہ قصاص کی جگہ دیت پر آمادہ ہوتے ہیں، تو قاتل کو 100 اونٹ کی دیت دینی پڑے گی۔ یہ اسلام کا واضح سا سبق ہے، لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کی اس سبق کو سیکھیں، امن کو قائم کریں، امن و امان کو قائم کریں، فتنہ و فساد سے بچیں اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آپسی بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری سے، دہشت گردی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔